هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، وہ چلاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر میں. یسیرو کا لفظ جو ہے سین یہ رے سے سیر، سیر مطلب چلانا. وہ تم کو سیر کراتا ہے، چلاتا ہے، چلنے کی طاقت دیتا ہے یا سفر پہ آمادہ کرتا ہے، تمہارے دل میں سفر کرنے کا، چلنے پھرنے کا خیال ڈالتا ہے. اور چلنا پھرنا کس بات کی علامت ہے؟ کام کاج کی، صحت کی، خوشحالی کی. اور موومنٹ جب بھی ہوتی ہے انسانوں کی جب ان کے اندر ایک عزم ہو، ایمبیشن ہو، ایک جوش اور ایک جذبہ ہو، زندگی کی علامت ہو. جس شخص کے اندر ڈپریشن ہو یا مایوسی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھی بلی ڈگریاں رکھتے ہیں، اچھے بھلے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے تو ان کی موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی. تو زندگی میں بھاگ دوڑ کا ہونا زندگی کی علامت ہے، اور اس بھاگ دوڑ کی طاقت بھی اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. اس نعمت کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو سیر کراتا ہے، چلاتا پھراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں. تم آ رہے ہو، جا رہے ہو، ایک حرکت ہے تمہاری زندگی میں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم، جب ہوتے ہو تم، فی الفلک، کشتی میں، جہاز میں. واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. فلک سنگولر اور پلورل دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ. جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو یا کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا، اور وہ چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں. جیم رے یہ اس کا روٹ ہے. بہم، ساتھ ان کے، کن کے؟ لوگوں کے، کن تم کے ساتھ. بریح طیبۃ، ساتھ موافق ہوا کے. ریح ہوا، اور طیبہ، طیب کہتے ہیں جو چیز انسان کے مقصد یا فائدے کے موافق ہو. مثلا کھانے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کلو من طیبات. طیب عمدہ چیز کو کہتے ہیں، لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے عمدہ نہیں ہوتی. آپ کے لیے عمدہ کیا ہے، طیب کیا ہے؟ جو آپ کے بدن کے موافق ہو، جو آپ کے جسم کو سوٹ کرتا ہو، وہ آپ کے لیے طیب ہوگا. اور اگر کوئی غذا خواہ وہ کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے. تو طیب کہتے ہیں موافق چیز کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی انسان کو اپنے جسم کی آواز سننی چاہیے، جس کہتے ہیں نا لسن ٹو یور باڈی، کہ دیکھو کہ جسم کیا چاہتا ہے، یعنی اس پہ ظلم نہ کرو. جو چیز ہضم نہیں ہوتی یا سوٹ نہیں کرتی یا الرجک ہے آپ اس سے، تو وہ خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن وہ کیا ہے، آپ کے لیے طیب نہیں. تو یہاں ریح طیبہ، ہوا تو اچھی ہے، جب تک ریاح نہ ہو وہ عذاب بن جاتی. لیکن ریح طیبہ، آپ جس رخ پہ سفر کر رہے ہیں اس رخ پہ جانے والی ہوا طیب ہے. اگر وہ آپ کے اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی ہے تو وہ طیب نہیں ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر مشکل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلتی، خواہ وہ سمندر کا سفر ہو، خواہ وہ ہوائی جہاز کا سفر ہو. ایک مرتبہ میں شاید اسلام آباد سے کراچی سفر کر رہی تھی تو فلائٹ ٹائم سے پہلے پہنچ گئی. تو میں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، یہی سفر اتنے منٹ میں ہوتا ہے اور آج جلدی کیسے ہو گیا. تو انہوں نے اعلان کیا کہ کیونکہ ہوائیں ہمیں موافق ملی ہیں لہٰذا ہم اتنے منٹ پہلے پہنچ رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ صرف سمندر ہی کے لیے نہیں بلکہ فضائی سفر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب ہوائیں لوگوں کو موافق ملتی ہیں اور سفر خوشگوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر موافق نہ ہو تو جہاز بھی ڈولتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ کا سفر سموتھ ہوتا ہے، آپ کی کشتی سیدھی جا رہی ہوتی ہے تو فرحوا بها، انسان موافق ماحول سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے. جب مرضی کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو انسان بہت اچھے موڈ میں ہوتا ہے. اب مزے مزے سے جا رہا ہے تو کیا ہوا، جاءتھا، آ گئی اس کے پاس. ہاں سے مراد الفلک. ریحن، ایک ہوا، آ گئی اس کے پاس کیا، ریحن، ایک ہوا، عاصفن، طوفانی.
یکایک طوفانی ہوا چل پڑی. آصف کا لفظ عصف سے ہے، عین صاد فے، کعصف مأکول. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ تو سب نے سورت پڑھی ہوئی ہے نا، اور ترجمہ میرا خیال ہے پڑھا ہوگا، بھوسا ہے نا، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. مأکول کہتے ہیں کھائی ہوئی چیز کو، عصف کہتے ہیں بھوسے کو. اور بھوسا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھوسی کیا ہوتی ہے؟ پودے جب سوکھ جاتے ہیں نا تو وہ جو ٹوٹ کے چورا بنتے ہیں نا، ٹوٹی ہوئی چیز چورا. تو آصف توڑنے والی ہوا، سخت ہوا، طوفانی ہوا مراد ہے. کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں عین سے رکھتے ہیں کہ الف سے. تو کیا مطلب ہے؟ آصف، بچھا صف، اٹھا صف، صف ہی بنتا ہے نا. مجھے تو اس کا مطلب ایسے نہیں پتا، اگر عین سے رکھا ہے تو بدل دیں کسی نے بھی آصف، کیونکہ طوفانی ہوا، بعض اوقات نام ہم بچوں کے طوفانی رکھ دیتے ہیں، پھر وہ جب طوفان بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تبدیل کریں ان کو. ہاں، تو بہرحال آصف کو اچھا نام نہیں، اور نہ آصفہ. الف سے مجھے تو کبھی اس کا معنی ملا ہی نہیں، اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بھی بتا دیں. وہ سین سے ہے. آصف افسوس میں ہوں میں، I'm sorry، کیونکہ عربی میں اگر سوری کرنا ہو تو کہتے ہیں انا آصف یا آصفہ. وہ سین سے ہوتا ہے، اسف، افسوس، دکھ اور غم کے لیے، وہ بھی ٹھیک نہیں. بہرحال آصفن، توڑ دینے والی ہوا چل پڑی. وجاءہم الموج، اور آئی ان کے پاس موج، یعنی سواریوں کے پاس. من کل مکان، ہر طرف سے. مکان جگہ کو کہتے ہیں، یہاں مراد طرف ہے. ہر مکان سے یعنی ہر جانب سے، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگی، طوفانی موجیں ہوا نے اٹھا دی. وظنوا، اور وہ سمجھ گئے، یعنی انہیں یقین آ گیا. ظن کے دونوں معنی نا، انہم، کہ بے شک وہ، احیط بہم، ان کو گھیر لیا گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے. دعوا اللہ، پکارنے لگے اللہ کو. دعو یعنی دعا کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے اللہ سے، پکارنے لگے اللہ کو. مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، یعنی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دعائیں مانگنے لگے اور وعدے کرنے لگے. کیا؟ لئن انجیتنا، البتہ اگر تو نے نجات دی ہمیں اس مصیبت سے، من ہذہ، اس سے، یعنی اس خطرناک مصیبت سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. یہ تکلیف ہماری چلی جائے تو ہم ضرور شکر کریں گے. پچھلی آیت میں جو بات ہوئی یہ اس کی تفصیل ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خشکی اور سمندر کے سفر کراتا ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے کشتیاں بنائیں اور ان کے لیے موافق ہوائیں چلائیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ موافق ہوا تندی باد مخالف بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہر طرف سے لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور لوگوں کو پھر یقین آ جاتا ہے کہ اب ہم گئے تو گئے، ڈوبے ہی ڈوبے. تو سارے معبود اور سارے شریک بھول کر وہ صرف اللہ کو خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. اب یہاں ایک خاص سچویشن کا ذکر کیا گیا ہے جو ویل نون ہے، لیکن ایسی ہی سچویشنز ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پہ آتی، کبھی جسم میں تکلیف کی صورت میں، کبھی اولاد میں کسی پریشانی کی صورت میں، کبھی رزق اور کاروبار میں، کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں، کہ جب انسان کو سارے سہارے ڈوبتے نظر آتے ہیں اور وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے